أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اپنا خون نہ بہاؤ اور تم اپنے اپنوں ہی کو اپنے گھروں سے باہر نہ نکالو، پھر تم نے اقرار بھی کیا اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو، پھر تم ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنوں ہی کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، اور تم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کا ساتھ دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئے تو تم ان کو رہائی دلاتے ہو حالانکہ تم پر ان کا نکالنا ہی حرام تھا. کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ چنانچہ تم میں سے جو اس طرح کرے گا اس کا بدلہ، اس کی جزا دنیاوی زندگی میں ذلت اور قیامت میں سخت عذاب ہے. اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہیں. وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے، چنانچہ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. گزشتہ کئی رکوعات سے
بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، جن میں ان کی سرکشیاں اور ان پر ہونے والے انعامات، ان کی نافرمانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی جو پکڑ ہوئی اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات عطا فرمائی اور اس میں 3 حکم ان لوگوں کو دیے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہ کریں، اور دوسرا حکم یہ کہ وہ آپس میں کمزور کو دبا کر کے اس کے علاقے سے، اس کے مکان سے اس کو باہر نہ نکال دے اور اس کے گھر پر قبضہ نہ کرے۔ اور تیسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے ساتھیوں میں سے، ہم مذہب لوگوں میں سے کوئی قید ہو جاتا ہے تو اس کو فدیہ دے کر کے اس کو آزاد کرا لیا جائے۔ تو یہ 3 حکم بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے۔ ان 3 احکامات میں سے ان لوگوں نے ابتدائی جو 2 حکم ہیں، آپس میں قتل نہ کرنا اور جلاوطن نہ کرنا، گھر سے دوسرے کو نہ نکالنا، ان دونوں احکامات کی پیروی نہیں کی، ان کو نہیں مانا۔ ہاں، جو تیسرا حکم تھا، یعنی کوئی اگر ہم میں سے قید ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر آزاد کرا لیا جائے، یہ اس حکم پر عمل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انصار کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں میں آپس میں دشمنی تھی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد میں وہ دشمنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دی اور ختم فرمائی تھی، لیکن حضور کے تشریف لانے سے پہلے ان دونوں قبیلوں کے اندر سخت لڑائی چلتی تھی، جنگ بھی ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے۔ اور ان کے علاوہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے اور تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب یہ 3 قبیلے یہ بھی انصار کے کسی ایک قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، چنانچہ یہودیوں کے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ دونوں خزرج کا ساتھ دیتے تھے اور ہمیشہ ان کی لڑائیوں میں ان کے شریک رہتے تھے۔ اور جو تیسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو قریظہ، یہ اوس کے ساتھی تھے اور لڑائی میں ان کے شریک تھے۔ چنانچہ جب اوس اور خزرج کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی اور جنگ چھڑ جاتی تو جو یہودی قبائل تھے وہ اپنے اپنے دوستوں کے قبائل کے ساتھ میں مل جاتے۔ چنانچہ جو بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے یہ خزرج کے ساتھ میں ملتے، اور جو بنو قریظہ تھا وہ اوس کے ساتھ مل جاتے اور آپس میں لڑتے۔ تو اس طریقے سے جب جنگ ہوتی تو یہودی دونوں طرف ہوتے تھے، خزرج کی طرف بھی ہوتے تھے اور اوس کی طرف بھی کچھ یہودی ہوتے تھے۔ اس طریقے پر یہودیوں کی بھی آپس میں لڑائی رہتی تھی۔ اگر ان سے کوئی کہتا کہ تم آپس میں کیوں لڑتے ہو تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے دوستوں کا ساتھ نہ دیں، ہم کو اپنے دوستوں کا ساتھ چھوڑنے میں عار محسوس ہوتی ہے۔ اس طریقے سے کہہ کر کے وہ ان قبائل کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے یہودی بھائیوں کا قتل بھی کرتے تھے۔ لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی اور کوئی قبیلہ مغلوب ہو جاتا، ہار جاتا، تو اس کے کچھ قیدی ان کے پاس میں آتے۔ مثال کے طور پر اگر اوس قبیلے والے ہار گئے تو اب ان کے ساتھ میں بنو قریظہ بھی ساتھ تھا، چنانچہ وہ بھی قیدی بنتے اور قبیلے اوس والے بھی قیدی بنتے۔ اب یہ جو خزرج والے ہوتے یہ ان کو قیدی بنا کر کے اپنے پاس لے کر کے آتے، ان کو کھانے کے لیے صحیح سے نہ دیتے اور پھر ان سے خوب کام محنت والا لیتے تھے۔ تو یہ ان کے ساتھ جو یہودی تھے ان کو اپنے بھائیوں کو قید میں دیکھ کر کے ترس آ جاتا، اور وہ لوگ اپنے خزرج کے جو دوست ہیں ان کے پاس جا کر کے کہتے کہ تم ہم سے فدیہ لے لو اور ہمارے یہ جو ہم مذہب ساتھی ہیں ان کو آزاد کر دو اور چھوڑ دو۔ اس طریقے پر یہ لوگ اس حکم پر عمل کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایک تو ان کو گھر سے نکالتے ہو، ان کے ساتھ لڑائی بھی کرتے ہو، لیکن جب یہ قید ہو جاتے ہیں تو پھر تم اپنے دوستوں کے پاس جا کر کے ان کے لیے سفارش کرتے ہو
کہ تم ان کو فدیہ لے کر کے آزاد کر دو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہودی کہتے کہ ہم تورات کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہم کو تورات کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی قید ہو جاتا ہے، قیدی بن جاتا ہے تو اس کو فدیہ دے کر کے آزاد کرا لینا چاہیے۔ اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم ہمارے یہودی بھائیوں کو جو ہمارے پاس ہی قیدی بن کر کے آئے ہیں، ان کو فدیہ دے کر کے آزاد کرا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو 3 احکامات دیے گئے تھے، ان میں سے صرف ایک پر عمل کرتے تھے اور 2 کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ حکم بنی اسرائیل کو کیوں دیا گیا تھا کہ تم اس طریقے پر یہ 3 احکامات کو پابندی کے ساتھ عمل کرو؟ اس لیے کہ دیکھیے، کوئی بھی ہم مذہب ہو، سارے مذہب والے ایک جسم کے مانند ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ سارے ایماندار رحم و کرم میں، محبت میں، ہمدردی میں، یہ سارے ایک جسم کے مانند ہیں۔ جب بدن کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور چین نہیں رہتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر پوری دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی کوئی ایک مسلمان بھی کسی بھی وجہ سے پریشان ہو رہا ہو تو ساری امت کو اس کے بارے میں بے چین اور متفکر ہو جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ کیونکہ وہ تو تورات کو جانتے تھے، تورات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے احکامات سے واقف تھے، اسی لیے ایک مرتبہ جب وہ کہیں سے گزر رہے تھے، انہوں نے ایک باندی خریدی 700 درہم کے اندر، اور خریدنے کے بعد میں اس کو اپنے ساتھ لے گئے، اور جب ایک علاقے میں پہنچے، ایک بادشاہ وہاں پر رہتا تھا رأس الجالوت، اس کے پاس پہنچ کر کے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ باندی خریدی ہے اور یہ یہودیہ ہے، اور وہ جو بادشاہ تھا وہ بھی یہودی تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ سے کہا کہ میں یہ باندی خریدا ہوں 700 درہم کے اندر، اور یہ باندی یہودیہ ہے، چنانچہ تم اس باندی کو خرید لو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 1400 تم کو یعنی دگنی قیمت دے کر کے اس کو خرید کر کے آزاد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میری ہم مذہب ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، 1400 سے کام نہیں چلے گا، تم 4000 درہم دے کر کے اس کو خریدو۔ اس نے کہا کہ جاؤ، پھر میں نہیں لیتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے جاننے والے تھے، انہوں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ یا تو تم اس باندی کو 4000 میں خرید کے آزاد کرو، یا پھر تم اپنی کتاب کے منکر ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری کتاب کے اندر یہ حکم لکھا ہوا ہے کہ اپنا ہم مذہب اگر کوئی آتا ہے قیدی بن کر کے تو پھر اس کو فدیہ دے کر کے آزاد کرانا ضروری ہوتا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں تو بادشاہ حیران بھی ہوا، اور اس نے سیدھے سے یہ بات پوچھی کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم عبداللہ ابن سلام ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ہاں عبداللہ ابن سلام ہی ہوں، اور تمہاری کتاب کو میں تم سے اچھا جانتا ہوں۔ لہذا وہ اندر گیا اور 4000 درہم لا کر کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے اس میں سے 2000 درہم لیے اور 2000 واپس کر دیے، اور اس باندی کو بھی آزاد کر دیا۔ تو اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ ہم مذہب اگر کوئی قیدی بن کر کے آتا ہے تو اس کو آزاد فدیہ دے کر کے آزاد کرا دینا چاہیے۔ جب انہوں نے یہ دونوں باتیں، یہ 3 احکامات میں سے صرف ایک حکم کو مانا اور 2 احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس سے روگردانی کی، اپنے چہرے کو پھیر لیا، اب ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت کے اندر سزا بیان فرمائی کہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر کیسی رسوائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو 3 قبیلے مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، حضور ہی کی زندگی کے اندر بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا،
اور وہاں سے ملک شام کی طرف ان کو بھگا دیا گیا تھا۔ ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جو کچھ سامان اٹھا سکتے تھے وہ اٹھا کر کے وہاں سے اپنی جان پر بچا کر کے نکل گئے۔ اور جو بنو قریظہ تھے ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم فرمایا۔ ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ مدینہ کے اندر قتل کر دیے گئے تھے۔ تو یہ دنیا کی ذلت ان کو ان احکامات کے بعض کے ماننے اور بعض کے چھوڑنے کے نتیجے میں ملی تھی، اور یہ تو ہو گیا دنیاوی ذلت۔ اور آخرت کے اندر ان لوگوں کو جو عذاب ملے گا، جہنم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبقات بنا کر رکھے ہیں۔ جہنم کے بہت سارے طبقات ہیں۔ سب سے نیچے منافقین کو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کو جہنم کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہوگا اس مقام پہ منافقین کو رکھا جائے گا، اور جو سب سے اوپر والا حصہ ہوگا اس مقام پر جہاں پر ہلکا عذاب ہوگا، ہلکا سے مراد نیچے طبقات کے مقابلے میں ہلکا ہوگا، ورنہ تو جہنم کا عذاب دنیاوی آگ سے بھی بہت زیادہ 69 درجے سخت ہے۔ تو اس درجے کے اندر جو سب سے اوپر ہوگا امت محمدیہ کے گناہ گاروں کو وہاں پر ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ الغرض پہلے طبقے کے اندر گناہ گار مسلمانوں کو، اور دوسرے طبقے کے اندر نصارہ کو رکھا جائے گا، عیسائیوں کو، اور تیسرے میں یہودیوں کو ڈالا جائے گا۔ الغرض اس طریقے پر دنیاوی ذلت بھی اٹھانی پڑے گی، اور آخرت کے اندر تیسرے طبقے کے اندر ان لوگوں کو، یہودیوں کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ اور یہ لوگ احکامات کو چھوڑنا اور بعض احکامات کو ماننا جو کچھ یہ کر رہے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کر رہا ہے چند مفاد کی خاطر اور دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی خاطر جو اس طرح کر رہا ہے، حقیقت میں اس نے اپنی آخرت کو تھوڑے سے فائدے کے لیے جو دنیا کے اندر ملنے والا ہے بیچ دیا ہے، اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو اب ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا وہ اتنا سخت ہوگا، اور کبھی اس کے اندر کبھی کمی نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے اندر زیادتی ہی ہوتی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر پکاریں گے تو ان کی مدد کے لیے کوئی وہاں پہنچ جائے، نہیں، بلکہ ان کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل نے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض احکامات کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس طرح سے کرنے سے حفاظت فرمائے۔ اسلام کے سارے احکامات کو ماننا اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت اور طاقت اور قوت اور ہمت ہم تمام کو عطا فرمائے۔ پورے دین اور شریعت کا اور کامل دین اور اسلام کا ہم سب کو پابند بنائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ درس 28 جنوری کو ہوگا۔